والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قاضي قدر جناب مولانا عبدالکریم عابد صاحب، نائب امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ، قاضی فی وقار جناب محمد اسلم قوری صاحب، ناظم جمعیت علماء اسلام پاکستان، برادر مکرم مولانا محمد ریاض صاحب، ضلع گورنگی کے عہدیداران، ذمہ داران اور اس پی ایس یونٹ کے عہدیداران، اس محلے کے میرے غیرت مند ساتھیوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ رب کریم نے ہمیں اپنے گھر کے لیے منتخب کیا، ہمیں نماز کے لیے منتخب کیا، اور اس کے بعد اس بابرکت محفل کے لیے منتخب کیا۔ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے مجھے دعوت کے ساتھ ساتھ میرے موضوع کا بھی انتخاب کیا۔ اور میں حیران ہوں کہ دنیا چاند تک پہنچ گئی، لوگ اب تک اس بات پر پریشان ہیں کہ مسجد میں ووٹ مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ قصور بھی میں عوام الناس کا نہیں سمجھتا، علماء کرام کا سمجھتا ہوں۔ میں نے بارہا مختلف گفتگو، مختلف تقاریر، مختلف اجلاسوں میں کہا ہے کہ ہم جب منبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے موضوعات پر بات کرتے ہیں، بہت سارے موضوعات پر لب کشائی کرتے ہیں۔ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیان کرتے ہیں۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے، ہر مسجد میں اس پورے مہینے میں ہر جمعے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام صاحب گفتگو کریں گے۔ محرم کا مہینہ ہو،
تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے چلتے ہیں۔ کسی مہینے میں حضرت عثمان ذی النورین کا تذکرہ تو کسی مہینے میں حیدر کرار کا تذکرہ۔ کسی مہینے میں ہم معراج مصطفیٰ پر گفتگو کرتے ہیں تو کسی مہینے میں ہم ہجرت مصطفیٰ پر بات کرتے ہیں۔ کسی مہینے میں ولادت مصطفیٰ موضوع سخن رہتا ہے، کسی مہینے میں وفات مصطفیٰ موضوع سخن رہتا ہے۔ ہر جمعے پر علماء اکرام کردار مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، ہجرت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء اکرام اپنے منبر سے سیاست محمد مصطفیٰ کیوں بیان نہیں کرتے؟ جب آپ عوام کو بتلائیں گے ہی نہیں کہ سیاست بھی جناب رسول اللہ کی طرف سے وراثت میں ملنے والا پیشہ ہے، تو عوام تو اس کو وہی سمجھیں گے جو گلی اور کوچے میں سیاست کو بنایا گیا ہے۔ فراڈ یعنی سیاست، دھوکہ یعنی سیاست، جھوٹ سیاست کا دوسرا نام، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ سیاست۔ اسی جمادی الثانی کے مہینے میں ہم صدیق اکبر کو بیان کرتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے جو 30 سال بیان کیے، جناب صدیق اکبر کا دور خلافت، جناب فاروق اعظم کا دور خلافت، جناب عثمان ذی النورین کا دور خلافت، جناب حیدر کرار کا دور خلافت، جناب حسن مجتبی کا دور خلافت، یہ سیاست محمد مصطفیٰ کی جھلک نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن کبھی کسی خطیب نے غار میں حضرت ابو بکر کا سفر تو بیان کرے گا، خطیب اپنا سب کچھ لا کر سرور کونین کے قدموں میں دھرنے کی باتیں تو کرے گا، یہی خطیب سانپ کے ڈسنے کی باتیں تو کرے گا، یہی خطیب اسی روزے میں جناب رسول اللہ کی رفاقت صدیق اکبر کی باتیں تو کرے گا، لیکن یہی خطیب اس منبر سے جناب صدیق اکبر کے دور خلافت کے بیان، دور خلافت کے فیصلے، دور خلافت کی جھلک عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتا؟ یہی خطیب جناب فاروق اعظم کے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کا ذکر تو کرتا ہے، اس حکمرانی کا دور عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتا؟ یہ قصور عوام کا نہیں، یہ قصور علماء کا ہے کہ علماء اکرام نے ہمیشہ ان چیزوں پر بات نہیں کی ہے، حالانکہ یہ منبر بھی علماء کو انبیاء سے وراثت میں ملا، یہ امامت بھی علماء کو انبیاء سے وراثت میں ملی، یہ داڑھی، یہ پگڑی علماء کو انبیاء سے وراثت میں ملی ہے، یہ بچے کے کان میں اذان اور تکبیر، یہ معصوم بچے کو توتلی زبان سے قرآن پڑھانا، یہ نوجوان کو نکاح پڑھانا، یہ بزرگ کا جنازہ پڑھانا بھی مولوی اور عالم کو انبیاء سے وراثت میں ملا ہے، تو یہ سیاسی میدان بھی علماء کو انبیاء سے وراثت میں ملا ہے۔ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اور سیاست لفظ کے معنی ہے قوم کی صحیح سمت میں رہنمائی کرنا،
اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس علاقے اور محلے کے ساتھیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لفظ سیاست کا معنی تو یہ ہے کہ قوم کی صحیح سمت میں رہنمائی کرنا. آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کی صحیح سمت میں رہنمائی دنیا دار، جاگیردار، سرمایہ دار، خوانین، نواب اور سردار کریں گے، یا قوم کی صحیح سمت میں رہنمائی جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء کریں گے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. اور میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مسجد میں ہوں علماء کی موجودگی میں، کہ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی العلماء ورثة الانبیاء. ایک حدیث میں ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کے مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما، مذہبی ان کے لیڈر اور قائد انبیاء ہوا کرتے تھے. آج ہمارا حضرت کس کے مرید ہیں؟ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا. بھائی کس کے مرید ہو؟ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب، حضرت مولانا مظہر صاحب کے. بھائی کس کے مرید ہو؟ صحیح فلاں بزرگ اور فلاں عالم اور فلاں حضرت اور شیخ کے. بھائی سیاسی طور پر کہاں کھڑے ہو؟ بھائی فلاں جماعت اور فلاں جماعت اور فلاں جماعت کے ساتھ. ہم نے مذہب میں اپنا ایک الگ قائد رکھا ہے، مذہبی رہبر اور رہنما الگ رکھا ہے، سیاسی قائد، سیاسی رہبر اور رہنما نے الگ رکھا ہے. اچھا ہوا کہ ہمارے ساتھی یہاں ایک خانقاہ حضرت شریف کے ابھی میرے نظر پڑی ان پہ، مجھے یاد آیا کہ آج صبح سندھ میں، اندرون سندھ میں لوگ جمعیت علماء اسلام پر جوک در جوک اعتماد کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے میرے بڑوں نے بتایا کہ جب بھی کسی بزرگ سے بیعت کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو حضرت بیعت کے لیے شرط رکھتے تھے کہ پہلے آپ کو جمعیت علماء کے لیے آنا پڑے گا، پھر آپ کو میرے ہاتھوں پر بیعت کرنی پڑے گی. یہ خانقاہوں کے گدی نشینوں کا، یہ خانقاہوں کے بزرگوں کا اپنے مریدین کے ساتھ رویہ رہتا تھا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کے مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما، مذہبی لیڈر بھی انبیاء ہوا کرتے تھے. تو بنو اسرائیل کے سیاسی رہنما، سیاسی رہبر، سیاسی پیشوا بھی انبیاء ہوا کرتے تھے. مذہبی پیشوا بھی نبی، سیاسی لیڈر اور پیشوا بھی نبی. کل مہلک نبی خلفہ نبی. کوئی ایک مذہبی رہنما نبی فوت ہوتا تھا، اللہ ایک اور کو نبی بنا کر بھیجتے تھے. سیاسی لیڈر نبی رہنے والا، وہ سیاسی لیڈر نبی فوت ہوتا تھا، اللہ ایک اور کو نبی اور سیاسی لیڈر بنا کر بھیجتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ان انبیاء کے بھی وارث ہیں جو مذہبی پیشوا ہیں، تو یہ علماء ان انبیاء کے بھی وارث ہیں جو سیاسی پیشوا ہیں. یہ سیاست وراثت میں ملی ہے. لیکن آج ہم نے، میں نے جیسے عرض کیا کہ مجھے موضوع دیا گیا ہے اور اس میں قصور ہم علماء کا ہے، منبر اور محراب کے وارثوں کا ہے کہ وہ ہر موضوع پر بات کرتے ہیں، ہر موضوع سے عوام کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن وہ اس موضوع سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
پھر یہ سوال کہ مسجد میں ووٹ مانگنا جائز ہے، مسجد میں ووٹ کی بات کرنا جائز ہے، بات ووٹ کی نہیں ہے، بات ووٹ مانگنے، ووٹ دینے، ووٹ حاصل کرنے، جیتنے اور ہارنے کی نہیں ہے، بات مقصد کی ہے۔ کسی کے لیے یہ ووٹ اقتدار کا زینہ ہے اور اس اقتدار پر پہنچ کر اپنے مضمون مقاصد کا حصول ہے، کسی کے لیے یہ ووٹ اپنے ذاتی مفادات کو تمام بخشنا ہے، کسی کے لیے یہ ووٹ اور اس ووٹ کی محنت اپنی سرداری اور جاگیری کو دباؤ بخشنا ہے، کسی کے لیے یہ ووٹ اور ووٹ کی محنت اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرنا ہے۔ لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے اور آج ان الفاظ کو دہراتا ہوں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی ووٹ کی بات کرتے ہیں، آپ بھی ووٹ کی بات کس طرح بھی یہاں کی گئی، وہ بھی پارلیمان کی، وہ بھی جمہوریت کی، وہ بھی ڈیموکریسی کی، آپ بھی پارلیمان کی، آپ بھی جمہوریت کی، آپ بھی ڈیموکریسی کی، وہ بھی اقتدار کی، وزارت عظمیٰ کی، وزارت اولیاء کی، گورنر کی، صدارت کی، آپ بھی وزارت اولیاء، وزارت عظمیٰ، گورنر اور صدر کی بات کرتے ہیں، پھر آپ مولویوں میں اور باقی جماعتوں میں کیا فرق رہا؟ یہی سوال ہے نا جس میں پریشانی چل رہی ہے، یہی سوال ہے نا جس پر آپ کے مسجد کے ارد گرد اختلاف چل رہا ہے کہ مسجد میں کیوں ووٹ مانگتے ہو، وہ مسجد میں ووٹ مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ جائیں منوری ٹاؤن کے دارالفتہ سے فتویٰ لیں، آپ جائیں دارالعلوم کے دارالفتہ سے فتویٰ لیں۔ اگر بڑے دارالعلوم کے دارالفتہ کہتے ہیں کہ ووٹ امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنے پر آپ گنہگار ہوں گے، پھر تو آپ علماء اور مفتیان کی بات کو مانیں۔ لیکن میں نے ہمیشہ کہا کہ ہوگا کسی کے لیے ووٹ اقتدار اور اقتدار کے ذریعے ذاتی مفادات، ہوگا کسی کے لیے ووٹ کا مقصد اپنی نوابی، جاگیر اور اپنے ذاتی مفادات کو فروغ دینا، ہوگا کسی کے مطمئن نظر ووٹ اور ووٹ کی کامیابی کے ذریعے اپنے بینک بیلنس، اپنے زمینوں میں اضافہ۔ لیکن جمعیت علماء کے لیے یہ ووٹ کی پرچی، یہ پارلیمان، یہ جمہوریت، یہ ڈیموکریسی سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اس ووٹ کو ہتھیار سمجھتے ہیں اور اس ہتھیار کے ذریعے ہم جنگ جیتنا چاہتے ہیں۔ جیسے کسی زمانے میں ہتھیار تیر تھا، نیزہ تھا، بھالا تھا، اور اس تیر، نیزے اور بھالے سے آپ جنگ لڑتے تھے اور جیتتے تھے۔ پھر ہتھیار میں جدت آئی، بندوق بنی، پسٹل بنا، رائفل بنی، لوگ لڑتے رہے، جنگ جیتتے رہے۔ پھر ہتھیار میں جدت آئی، کلاشنکوف اور راکٹ لانچر سے بات اب جا کے ایٹم بم اور F-16 F-17 تک پہنچی ہے۔ اگر آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ جنگ جیت سکتے ہیں؟ جواب دو بھائی، اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مجھے اطمینان تو ہو کہ آپ سن کے سن نہیں ہوگے، میری بات سمجھ بھی رہے۔ اور بڑا مشکل موضوع دیا ہے مجھے میرے اس سے سیکٹری نے۔ بھائی آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو، آپ جنگ جیت سکتے ہیں؟ جنگ جیتنا تو دور کی بات، آپ محاذ پر بھی کھڑے نہیں رہ سکتے، محاذ پر بھی جانے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ محاذ تو دور کی بات، آپ صبح گھر سے نکل کے آفس جاتے ہیں، آفس کے لیے تیاری کر کے جاتے ہیں، بغیر تیاری کے نہیں جاتے۔ چلے ہیں آپ اسلامی نظام پر نفاذ لانے کے لیے،
گورنر، یہ وزارت علیا، یہ وزارت عظمیٰ، یہ ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم سوائے ہتھیار کے اور کچھ نہیں۔ ہم ووٹ کو، پرچی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آئین کو، پارلیمان کو، ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس جدید ہتھیار کے تحت ہم جنگ جیتے اور ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کر اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پارلیمنٹ کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم کے ذریعے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام اور پھر اس کی میں مثال دوں۔ آپ کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے ہر دور میں آپ مولوی زرداری کے ساتھ ہیں، ہر دور میں آپ مولوی نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ ایک ایسی شریعت ہے، ایک ایسا اسلامی نظام ہے۔ بھائی ہر دور میں ہم نے انہی کا مقابلہ کیا ہے۔ زرداری صاحب کا مقابلہ بھی میری جماعت نے کیا ہے، بلاول صاحب کا مقابلہ بھی، نواز شریف صاحب کا بھی۔ کون سی جماعت ہے جس کا ہم نے مقابلہ نہیں کیا؟ ہم الیکشن میں لڑتے شروع کیا ہم نے 2 سیٹوں سے، پھر 3 پہ، پھر 4 پہ، پھر 5 پہ، پھر 8 پہ۔ رفتہ رفتہ ہم اپنی قوت میں اضافہ کرتے گئے۔ کوئی زمانہ تھا اسمبلی میں 2 ممبر پہ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، حضرت مولانا غلام محسن صاحب صرف 2 ممبر، چلتے رہے 2 ممبروں سے بعد اسی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے 17 ممبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن 17 ممبروں سے ہم نظام نہیں بدل سکتے، 17 ممبروں سے ہم فیصلے نہیں کر سکتے، 17 ممبروں سے ہم قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو ہم رفتہ رفتہ اپنی قوت بڑھا رہے ہیں۔ یہ سوال ہم سے نہ کریں کہ زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے چوکیداری کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ ڈلا، سب سے پہلے میدان میں جمعیت علماء کھڑی ہوئی، قائد اعظم کو کابینہ میں لایا گیا، جمعیت علماء اسلام نے مخالفت کی۔ کراچی کے طارق روڈ کی مدینہ مسجد ہو، حیدرآباد کی مسجد ہو، سکھر کی 18 مسجدیں ہو، ملتان اور چنیول اور اسلام آباد کی مسجدیں ہو، چوکیداری جمعیت علماء اسلام نے کی۔ سندھ اسمبلی میں لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے کا بل ہو 18 سال کے بچے کا، مخالفت اس بل کی مخالفت جمعیت علماء نے کی کہ آپ کلمے پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی مائی کا لال کلمہ پڑھنے پر پابندی لگائے گا تو جمعیت علماء آپ کے ایسے بلوں کے جوتے کی بوٹ پر رکھے گی۔ پنجاب اسمبلی میں بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں کی عزت اور ناموس کا بل ہو، اس کی چوکیداری جمعیت علماء نے کی ہے۔ آج بھی مدرسے اور مسجد کی، داڑھی اور پگڑی کی، بچوں کی عزت اور ناموس کی جنگ لڑ رہی ہے، جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے۔ 17-18 ممبران پر ہم یہی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ سوال آپ سے ہے کہ جب میرا مولوی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے آپ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ مولوی پر کیوں اعتماد نہیں کرتے ہیں؟ آپ پورے ملک سے علماء کو لائے، اسمبلی عالموں سے بھر دیں، دینداروں سے بھر دیں، جمعیت علماء کے کارکنوں سے بھر دیں، پھر ہم سے سوال کریں کہ انقلاب کب آئے گا، پھر ہم سے سوال کریں کہ اس ملک کے اندر شریعت کا نظام کب آئے گا۔ اگر آپ علماء پر اعتماد نہیں کریں گے، اگر آپ الیکشن میں جمعیت علماء کو ووٹ نہیں دیں گے، جمعیت علماء کے ممبران کو ووٹ نہیں دیں گے، تو پھر جن کو آپ منتخب کرتے ہیں، جن کو آپ اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا۔ منتخب آپ کریں، سوال کا جواب ہم دیں، ان کو اسمبلیوں میں آپ بھیجیں، گلا ہمارا پکڑے، ان کو اقتدار کے سینے آپ چڑھائیں، جواب دے آپ کے سامنے ہم ہوں۔ یہ زیادتی کیوں بھائی؟ ہم سے بعد میں پوچھو کہ شریعت کب آئے گی، پہلے خود بتاؤ کہ تم مولویوں پر اعتماد کب کرو گے۔
کب بھیجو گے؟ آپ نہ بھیجے لڑائی صاحب کو، آپ نہ بھیجے نواز شریف صاحب کو، آپ نہ بھیجے حضرت قبلہ عمران خان صاحب کو جو مدینے کی ریاست بنا رہا تھا۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی۔ دیکھیں آپ سوال ہم سے پوچھے، پھر ان حالات میں 16-17 سیٹوں پر شریعت نہیں آیا کرتی، پھر جو بچا بچا اسلام ہے، ہمارا فکر یہ ہے کہ یہ کیسے بچ جائے گا، یہ داڑھی کیسے سلامت رہے گی، یہ پگڑی کیسے سلامت رہے گی، یہ مسجد، یہ منبر، یہ محراب، یہ مدرسے کا نصاب تعلیم کیسے سلامت رہے گا، ماں بہن اور بیٹی کے سر پر دوپٹہ کیسے سلامت رہے گا، ختم نبوت کا قانون کیسے سلامت رہے گا، صحابہ کی عزت اور ناموس، قرآن کی جنگ کیسے لڑی جائے گی، قائدین کا تعاقب کیسے کیا جائے گا۔ آپ کے مد میں نظر شریعت کا نظام ہے، اس نظام کے تحت ہمارے مد میں نظر یہ ہے کہ جو بچہ کچا اسلام ہے اس کو کیسے محفوظ رکھا جائے گا۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ لہذا فیصلہ آپ نے کرنا، فیصلہ عوام نے کرنا۔ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، ہر محاذ پر ہم نے آپ کو نمائندگی دی ہے، اور ایک بات اور کر دوں اور اس پر گفتگو کو ختم کر دوں، وہ یہ کہ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ وزیر اعلیٰ رہے، اکرم خان درانی وزیر اعلیٰ رہے، مولانا عبدالغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے، ابھی زاہد اکرم درانی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہے، بلوچستان کے اسمبلی میں میرے مولوی وزارتوں میں رہے۔ یہ تیسری مرتبہ ہے کہ ہم مرکز میں بھی 74 سالوں میں حضرت یہ بھی بات سوچے ذرا، 1947 سے 2023 تک ہم اقتدار میں ایک زرداری صاحب کے دور حکومت میں 2.5 سال رہے، وہ بھی حصہ 2.5 سال، پھر نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں 5 سال، کتنے ہو گئے؟ بولو بھائی، 7.5 سال۔ زرداری صاحب کے دور حکومت میں ہمارے 2 وزیر تھے، نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہمارے 2 وزیر تھے، اور اب ہمیں 8 مہینے ہو گئے ہم اقتدار میں۔ کتنے ہو گئے؟ 8 سال 2 مہینے، ابھی ہمارے 4 وزیر ہیں۔ کتنے؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ بولو یار، 8 سال 2 مہینے 2 وزیروں کے ساتھ اقتدار میں رہے ہیں، گلا ہمارا پکڑ رہے ہو کہ بتاؤ تو کیوں تباہ ہو گیا؟ اور جس نے 47 سے 2023 تک لوٹا ہے ان سے حساب کون دے گا؟ اگر میری بات کرتے ہو تو آؤ میں آپ کو اپنا جواب دیتا ہوں۔ آؤ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب وزیر اعلیٰ رہے، اکرم خان درانی وزیر اعلیٰ رہے، ہمارا ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہا، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی رہا، ہمارے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صوبائی وزراء رہے، ہمارے مرکز میں 8 سال وفاقی وزراء رہے۔ اس دوران پاناما لیکس آئی، وکی لیکس آئی، ڈان لیکس آئی، اس دوران الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ آئی، اس دوران آپ کے اس شہر قائد میں سپریم کورٹ کی فل بینچ نے سیاسی جماعتوں کی چھان بین کے لیے تحقیقات کی، اس دوران نیب نے FIA نے تحقیقاتیں کی، اور میں مسجد میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، پاناما لیکس میں سب کا نام ہے، جمعیت علماء کا نام نہیں، وکی لیکس میں سب کا نام ہے، جمعیت علماء کا نام نہیں، ڈان لیکس میں سب کا نام ہے، جمعیت علماء کا نام نہیں، FIA میں، نیب میں، سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں، کرپشن کے کیسوں میں سب کا نام ہے، جمعیت علماء کا نہیں۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر آؤ، 74 سالوں میں ہم جب بھی اقتدار میں رہے ہیں، ہمارے وزراء تو اپنی جگہ، وزراء اعلیٰ تو اپنی جگہ، MLA، MPA، سینیٹر، وزیر اور مشیر تو اپنی جگہ، ہمارے عہدیدار تو اپنی جگہ، ان 70 سالوں میں کسی جماعت کے عام کارکن کے دامن پر کرپشن کا، ٹارگٹ کلنگ کا، بدکاری کا 1 روپیہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان
تقریر میں آپ سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ 70 سالوں سے جو جماعت پارلیمنٹ کا حصہ ہو، جس جماعت کے پاس 2 مرتبہ صوبوں کی وزارت علیہ رہی ہو، جس جماعت کے پاس سینٹ اور اسمبلی کے بڑے بڑے مناصب رہے ہوں، جس جماعت کے وفاقی وزراء صوبائی وزراء رہے ہوں، اور اس جماعت کے دامن پر کرپشن کا 1 روپیہ امریکہ اور برطانیہ اور ان کے حکومت میں ثابت نہ کر سکتے ہو، ایسی جماعت کو مسترد کرنا چاہیے یا ایسی جماعت پر اعتماد کرنا چاہیے؟ دامن بھی ہمارا پاک، اعتراض بھی ہم پہ نہ بابا یہ ڈبل پولیسی مولوی صاحب نہیں چلے گی، چیختے ہو ہر جگہ ہر گلی میں تبصرے کرتے ہو مولوی فضل الرحمان نے کیا کیا، مولوی فضل الرحمان نے کیا کیا، مولوی فضل الرحمان نے کیا کیا، اور جب الیکشن کا ٹائم آتا تو پھر یہی سوال کرتے ہو آپ مولویوں کا فیصلہ سے تعلق کیا؟ عجیب بات ہے، جب مولویوں کا سیاست سے تعلق نہیں ہے تو فضل الرحمان کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ لہذا آپ نے سوچ کو بدلے، علماء پر اعتماد کریں، ہمارا منشور ایک ہی ہے اور ہمارا منشور یہ ہے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام۔ ہم اقتدار میں آ کر اس ملک کے اندر شریعت کا نظام لانا چاہتے ہیں، قرآن کا قانون لانا چاہتے ہیں۔ ہم واضح اور آشکار الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ یہ دھرتی امریکہ اور برطانیہ کے غلاموں کی جاگیر نہیں ہے، یہ دھرتی محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے۔ اگر یہ دھرتی محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے تو یہاں نظام بھی امریکہ اور برطانیہ یہود اور حنوز کا نہیں چلے گا، پھر یہاں نظام بھی محمد عربی کی شریعت کا چلے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ محمد عربی کی شریعت کا نظام ایسے شخص سے ملک میں لانا چاہتے ہیں جس کا اپنا کردار بدھار ہے، جو امر بالمعروف کی غلط تشریح کرتا ہے، جو نیچے آیت کنٹینر پر امر بالمعروف کی کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور اسی پینافلیٹ سے اوپر ان کو ساؤنڈ رکھ کر میوزک چلا کر قوم کی بچیوں کو نچواتا ہے، ایسے شخص سے آپ اسلام کے نظام کی توقع اس تک لیے بیٹھے جو قوم کے بچوں کو، قوم کی بچیوں کو ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرتا ہو، جو دین اور اسلام کو مذاق بناتا ہو، جو قوم کو انڈو کٹو مرغی اور لنگر کھانے اور سکون سے قبر تک پہنچاتا ہو، یہ شخص انقلاب لائے گا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، اب آپ نے اپنا فرض پورا کرنا ہے، اور علماء کرام آپ نے بھی فرض پورا کرنا ہے۔ عیسیٰ اور موسیٰ کے قصوں سے تھوڑا باہر نکلے، اور بھی دنیا ہے اس قصوں کے علاوہ، اور بھی بہت سارے محاذ ہیں۔ کیا میں آج اس امید کے ساتھ اس مسجد سے آپ سے رخصت لوں کہ 15 جنوری کو آپ علماء اکرام پر اعتماد کریں گے؟ شکر ہے آدھے انشاءاللہ بول رہے ہیں، آدھے نہیں، کہ مسجد میں جھوٹ بولنا آپ نہیں چاہتے۔ بھائی جو علماء پر اعتماد کریں گے وہ ذرا آواز بلند کہیں انشاءاللہ۔ آپ 15 جنوری کو علماء پر اعتماد کریں گے؟ ان کو جتوانے کے لیے آج سے گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر، گھر گھر محنت کریں گے؟ تو پھر 15 جنوری کو ہمارا جو پینل یہاں کھڑا ہے اس کے لیے پھر ایک ہی صدا اور ایک ہی آواز ہوگا کہ ٹھپے پہ ٹھپا، کتاب تبدیلی کا نشان ہے، کتاب تبدیلی کا نشان، کتاب ترقی کا نشان، کتاب تعلیم کا نشان، کتاب اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے نظام کی تبدیلی کا نشان، کتاب غریب مسکین حاجی اور مزدور کا نشان، کتاب حافظ کا نشان، کتاب طالب کا نشان، کتاب عالم کا نشان، کتاب مفتی کا نشان، کتاب امام کا نشان، کتاب مسند حدیث پر بیٹھے ہوئے مسند الحدیث کا نشان۔
آپ کتاب کا اعتماد کریں گے؟ 15 جنوری کو کتاب کی بہاریں اس یونین کونسل سے ہمیں دکھائیں گے؟ آپ کا میرا حامی و ناصر، زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك